وسلم ہو گیا، جبکہ ممبر رسول پر میں حنفیہ کی بات کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، لیکن ہاں یہ بے شمار تاریخی اقوال ثابت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور 12 ربیع الاول کو ہم نے خوشیوں کا دن بنا لیا، یہاں تک کہ افسوس اس کو ہم نے عید کا دن بنا لیا، جبکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکومت کے لیے صرف 2 عیدیں دی تھی، آج 30 عید کہاں سے آ گئی؟ کس نے بنا دیا؟ میرے یارو، اس وقت کو یاد کرو جس احسان کو اللہ تعالیٰ نے اس آل عمران کی 164 آیت میں بیان فرمایا ہے، وہ انعام اور وہ احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کا ان مومنین کے بیچ میں نبی کی حیثیت سے آنا۔ لیکن ایک دن آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیر کے دن پیر کا ہے، اور اس پیر کے دن کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، ہم لوگ بھی رکھیں گے، بتائیں تو آپ نے کہا تھا اسی پیر کے دن، اور اس پیر کے دن مجھے بعثت عطا فرمائی گئی ہے، نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے، وحی کا آنا شروع ہوا ہے، اور اسی پیر کے دن میری بعثت ہوئی ہے۔ اس بعثت کی خوشی میں میں یہ روزہ ذرا غور کرو، وہ پیر کا دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور رسالت آپ کو عطا کی گئی تھی، لیکن وہاں تاریخ کا ذکر نہیں ہے، پیر کے دن کا ذکر ہے۔ لیکن آج ہم نے اور آپ نے اس کو ایک تاریخ سے جوڑ کر ایسی بدنما تاریخ بنا دی جس تاریخ کو دیکھ کر شیطان اور دشمنان اسلام ہنستے بھی ہوں گے، مذاق بھی اڑاتے ہوں گے، اور ہم پر افسوس بھی کرتے ہوں گے کہ دیکھو ایک ایسی بنیاد جس کی کوئی حیثیت اور اثر نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کر یہ امت کہاں جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے عطا کردہ زندگی کو گزارنے کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے جامع ترمذی کی روایت پیش کی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے میرے یاروں اور میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور اے نوجوانوں کہ تم اور میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وفات کو یاد کر کے اپنی وفات کو سامنے رکھیں، اور کیا ہوتا ہے اس وفات میں اور کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ذرا غور سے سنو۔ مائی فرماتی ہے کہ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، آپ کی آمد کی تمہیں خوشی اتنی ہے، وفات کے حوالے سے کبھی غور کیا؟ اپنے اس محسن کی دنیا سے جانے کے وقت کو کبھی یاد کر کے اس محسن کو کبھی یاد کرنے کی کوشش کی، اور اپنے خاتمے کو ہم نے اور آپ نے کبھی یاد کرنے کی کوشش کی؟ مائی کہہ رہی ہے، آپ کی محبوب بیوی ہماری اور آپ کی ماں کہہ رہی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ بالموت، اور آپ پر موت کا وقت آن پہنچا ہے، آپ اس دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں،
اور دوسری روایت میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ ہی سے روایت کیا ہے، کتاب المغازی کی روایت ہے کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ بین حاضرتی و باطنتی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس وفات کے موقع پر میرے سینے اور کلیجے میں تھے، میری ٹھڈی اور میری ہنسلی کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا، اور اس وقت آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے غور سے سنو میرے یارو، یہ خوشیوں کے تماشے کرنے والوں، اپنے اس نبی کے آخری اس وقت کو یاد کرو اور اپنے وقت کو بھی یاد کرو۔ کیا کہتی ہیں بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی آمد آپ کے پاس ہے، شدت موت سے آپ دوچار ہیں، اور آپ کے بغل میں ایک پیالہ ہے، بَعِندَهُ قَدْرٌ مِّن مَّاءٍ، آپ کے پاس ایک پانی کا پیالہ رکھا ہے، بے ہوشی تاری ہوتی ہے، اور جب ہوش آتا ہے تو موت کی سختی کو محسوس کرتے ہیں، اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈباتے ہیں، اپنے پانی سے اپنے چہرے کو ملتے ہیں، چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں تاکہ کچھ سکون ملے، اور کیا کہتے ہیں؟ یاد کرو مومنوں، یاد کرو اب اس گھڑی کو جس گھڑی میں یہ حال ہے، اور کہتے ہیں اللہم اعنی علی غمرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے مولا موت کی یہ بے ہوشی اور موت کی جو تکلیف ہے اس پر میری مدد کر۔ یاد آتا ہے تمہیں اور مجھے اپنی موت کا وہ منظر جو ہمارے ہر ایک نوجوان کو، ہر ایک انسان کو، مجھ کو، آپ کو، سب کو اس منظر سے گزرنا ہے، اس وقت سے گزرنا ہے۔ سکرات الموت آنی ہے، غمرات الموت آنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہے کہ رب سے دعا مانگ رہے ہیں اللہم اعنی علی غمرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما، موت کی جو بے ہوشی بار بار مجھ پر آ رہی ہے اس پر میری مدد فرما۔ وہ ہمیں یاد نہیں جو یاد کرنے والی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی جو سختی دیکھی، دوسری روایت بخاری شریف کی روایت ہے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرتی ہے کہ جو تکلیف اور جو شدت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی دیکھی ہے، اس کے بعد کسی کی موت پر مجھے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر دیکھ چکی، اور وہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں آپ اور آپ جیسے اسلام کے دعوے دار اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے خوشیاں مناتے ہیں، اپنے اس نبی کی وفات کی تاریخ میں جو خوشیاں مناتے ہو، اپنے بزرگوں سے 12 وفات پوچھ لو جو وہ بھول گئے، تم بھی بھول گئے، اور تم نے اس کو میلاد کا نام دے دیا۔ آپ کی پیدائش کی تاریخ بعض لوگ 8 کہتے ہیں، بعض کچھ اور کہتے ہیں، متعین تاریخ نہیں ہے۔ یہ منبر رسول پر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات تھی، تاریخ میں پیدائش نہیں تھی، اور آپ کی وفات کی حالت نہیں تھی۔ میرے دوستوں اور میرے یاروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کرتے اپنی وفات کو یاد کیا کرو، بلکہ اسلام کو یاد کیا کرو۔ بجلیاں ایک دوسرے سے رگڑنے والی ہیں، میری بھی تمہاری بھی، نہ کوئی اس وقت ڈاکٹر تمہاری زندگی کو بچا سکتا، نہ کوئی دھوپ مارنے والا تمہاری اور میری زندگی کو بچا سکتا اور روک سکتا۔ وہ موت آنی ہے، اس موت کو یاد کر کے، اپنے نبی کو یاد کر کے، اپنے نبی کی سنتوں کو یاد کرو، ان پر عمل کرو، فرائض پر عمل کرو، اور یہ تماشے جو آج اسلام کے نام پر ہمارے برادر، ہمارے بھائی، اسلامی بھائی جن کو اسلامی بھائی کہہ سکتے ہیں، ان کا یہ جو کردار ہے وہ اسلام کو مسخ کرنے والا ہے، اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے والا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں کہیں سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ توبہ کرو، اپنے رب کے غضب کو دعوت مت دو،
اپنے رب کی ناراضگی کو دعوت مت دو، اپنے رب کو ناراض مت کرو، اس لیے کہ وہ تم میں سے اور مجھ کو میں اور مجھے ہر ایک کو اس وقت سے گزرنا ہے، اور اس وقت موت کی سکرات، موت کے غمرات، موت کی ہولناکی، موت کی تکلیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دنیا میں مانگتے رہو کہ مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان و اسلام پر کرنا اور موت کی سختی سے ہم سب کو بچانا۔ اللہ کے بندو آؤ اپنی نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احسان جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کیا ہے اس کو ہم چھپانے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، اس احسان پر عمل کر کے اللہ کی شکر گزاری کریں، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن تھے ہمارے اور آپ کے، اور جو رب منعم ہے، منان ہے، اس کا بھی شکر ادا کریں، فرائض پر عمل کر کر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی پر کا بھی شکر ادا کریں، آپ کی سنتوں پر چل کر مولا ہمیں اپنے فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا، اور وہ محسن انسانیت نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے لیے وہ کیا ہے جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے، ہمیں آپ کی سنتوں کو اپنانے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمانا میرے مولا کریم، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، تیرے دیدار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، تیری ملاقات کے بعد ہم سب کو نصیب فرمانا، مولا ہمیں اسلام پر قائم رکھ، اسلام پر یہ ہمارا خاتمہ ہو، تیرے احکام پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، تیرے نبی کی سنتوں کے متوالے بن کر ان پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، خاتمہ ایمان و اسلام پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخری کلمہ ہو جو اس دنیا کی زندگی کے ختم ہوتے وقت ہماری زبانوں پر رواں ہو، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔